فل ہاؤس ہے آج تو ماشاءاللہ ہیں. فائزہ کے سوا پتہ کرو. منہ کا جو اندرونی حصہ ہے اور گلا وغیرہ یہ سب کچھ، اس کے متعلق ہم دوائیں مختلف پڑھ رہے ہیں جو بیماریوں سے دوا کی طرف کا سفر اس تعلق میں پڑھ رہے ہیں. زبان ہو گئی ہے، دانت ہو گئے ہیں، گلا، ٹونسلز وغیرہ اور ساری کیویٹی عمومی طور پر. اب کانوں کی طرف جو انفیکشن پھیلتی ہے اس کا ذکر اب چلے گا. پھر ہم اندرونی تمام حصے کو کور کر چکے ہوں گے. پھر ہم انشاءاللہ ہونٹوں پر لپس کی طرف آئیں گے. پھر چہرے کا بیرونی حصہ، ناک وغیرہ، آنکھ، یہ اس کے بعد پھر شروع کریں گے. تو اب ہم ایئرس کی یعنی کانوں کی بات کرتے ہیں. کانوں کے تعلق میں ایک وہ بیماری ہے جو انفیکشن سے پیدا ہوتی ہے، پیپ پڑنا، انفلمیشن ہو جانا، بدبو، اس قسم کی کرونک بیماریاں جو ناک کے مادی حصے پر اثر انداز ہوتی ہیں اور اس کو کھا جاتی ہیں. اس کے نتیجے میں پردے بھی پھٹ جاتے ہیں. اور جو بہرا پن ایسی بیماریوں کے نتیجے میں جسمانی نقصان پہنچا کر پیدا ہو، اس کا پھر علاج مشکل ہے. اس لیے وقت کے اوپر پہلے بیماریاں ٹھیک کر لینی چاہیے، ورنہ جو پردہ کھایا گیا ہو اس کا کوئی علاج نہیں سوائے اس کے کہ ڈاکٹر آپریشن کر کے مصنوعی پردہ لگا دیں. اس لیے دوسری بیماریاں ہیں جو اعصابی تکلیف کی وجہ سے بہرا پن پیدا کرتی ہیں. اور انفیکشن بعض دفعہ ایسی دواؤں میں ہوتی ہے، بعض دفعہ نہیں ہوتی. تو وہ بیماریاں جو اعصابی بہرا پن پیدا کرنے والی ہیں ان کو الگ اپنے ذہن میں اچھی طرح جانشین کر لیں، اور مریض کو دیکھتی آپ کو تفریق کرنی چاہیے کہ کس قسم کا مریض ہے. بہرے پن کی علامتیں پھر ایک دوسرے سے ممتاز کرنے والی تقریباً اکثر دواؤں میں ملتی ہیں. بعض دوائیں ایسی ہیں جہاں متفرق عمومی علامتیں بہت سی دواؤں میں اکٹھی نظر آئیں گی. وہاں پھر ٹھہر کر تفریق کرنے کا کام ایک بڑا چیلنج ہے، اور اس میں آپ کو عمومی تصویر مددگار ہوگی، ورنہ محض کان کی علامتوں تک توجہ محدود رکھتے ہوئے آپ کے لیے فیصلہ ممکن نہیں رہے گا. اس تمہید کے ساتھ اب میں پھر شروع کرتا ہوں، اور اکثر ہمارا سفر واپسی کا ایکونائٹ کے راستے سے ہوتا ہے، کیونکہ ایکونائٹ ایک ایسی دوا ہے جو آغاز میں بہت ہی مفید ہے. اور ہر وہ تکلیف جو کان کی اچانک آئے اور اس میں تیزی ہو، تھرابنگ ہو، ایکونائٹ کے فوری استعمال سے وہ مرض آگے بڑھنے سے رک سکتا ہے. ضروری نہیں کہ خوف کا جو ایلیمنٹ یعنی خوف کا جز بھی نمایاں طور پر شامل ہو، کیونکہ اگر آپ نے ہر چیز کی تلاش شروع کی تو آغاز میں ہو سکتا ہے کہیں ایک علامت غائب ہو ایکونائٹ کی، کہیں دوسری علامت غائب ہو، تو آپ اس کو استعمال ہی نہیں کر سکیں گے. عموماً یہ یاد رکھیں کہ ایکونائٹ میں اچانک مرض آتا ہے اور شدت ہوتی ہے اس میں، اور دھڑکن پائی جاتی ہے، اور اس کے علاوہ مریض کو اگر خوف زیادہ نہیں تو امید بھی اس کو کوئی نہیں پیش. خوف کی جو علامت ہے اس میں مشکل یہ ہے کہ بعض لوگ زیادہ حوصلے کے ہوتے ہیں، بعض لوگ کم حوصلے کے ہوتے ہیں. آپ مریض کو دیکھیں، وہ اندرونی طور پہ اپنی تکلیف کو دوبارہ ہوگا، تو آپ خوف کی علامتیں ڈھونڈتے رہیں، وہ بیچارہ بے خوفی میں ہی مر جائے گا، اس کا پتہ ہی نہیں لگے گا کہ اندر خوف تھا. اس لیے میں کہہ رہا ہوں جو ظاہری علامتیں جو مریض چھپا نہیں سکتا، وہ تو یہ دھڑکن، شدت درد کی اچانک پن بیماری کا، اور اس سے پہلے کوئی سردی لگی ہے یا گرمی کے خشک موسم میں اچانک تکلیف بڑی ہے،
دونوں صورتوں میں ایکونائٹ کام آتا ہے. اب اس نے ایک ڈاکٹر نے لکھا ہوا ہے The child comes home after being out in the cold north wind and is not sufficiently clad. تو یہ جو ہے کولڈ نارتھ ونڈ یہ امریکہ کے حوالے سے ہے. وہاں خشک ٹھنڈی ہوا جو نارتھ سے چلتی ہے اس کا ذکر کر رہا ہے. تو جب آپ کتابیں پڑھتے ہیں تو اس میں یہ شمال جنوب کی بحثیں میں نہ پڑھا کریں. یہ معلوم کرنا ضروری ہے کہ ڈاکٹر جس علاقے کا ہے وہاں کی شمالی یا جنوبی یا شرقی یا غربی ہواؤں کی تاثیر کیا ہے اس کا وہ ذکر کرنا چاہتا ہے دراصل. تو یہاں ایکونائٹ کے حوالے میں ونڈ کی بحث نہیں ہے بلکہ اچانک خشک سرد ہوا کے چلنے کا ذکر ہے. ایکونائٹ کے جو کانوں کی بیماریاں ہیں ان میں ایک زائد علامت یہ دکھائی دیتی ہے کہ شور بلکہ میوزک بھی وہ کانوں کو پیس کرتی ہوئی دکھائی دیتی ہے جیسے کانوں میں سٹیپ کر رہی ہو. تو یہ اگر زائد علامت موجود ہو تو پھر تو ایکونائٹ یقینی دوا بنے گی. اگیریکس ایک اور دوا ہے مگر اس کا انفیکشن سے تعلق نہیں ہے بلکہ ایسی ڈیفنس میں کام آتی ہے یا وقتی بھی اگر سنوائی پر اثر پڑ جائے جس میں کان کے اوپر سرخی دکھائی ضرور دے گی. یعنی ضرور تو نہیں مگر اگر دکھائی دے جیسا کہ ایک دم سردی لگنے سے بعض دفعہ کان تمتما جاتے ہیں بالکل. اگر وہ کان جس میں قوت سماعت معروف ہو رہی ہو یا اس کو اچانک اس میں کوئی دھکا لگا ہو اس کان پہ سرخی ہو دوسرے کان پر نہ ہو اور انفیکشن کی علامت نہ ہو تو یہ چل بلین کی مناسبت کی مشابہت ہے. چل بلین کہتے ہیں ہاتھ پاؤں کو سردی لگ جائے تو وہاں خون کا اجتماع ہو جاتا ہے اور بہت سخت اس کے اجتماع کی وجہ سے تکلیف بھی شروع ہو جاتی ہے اور سارا ہاتھ یا پاؤں بھر جاتا ہے خون سے. اس کے بعد پھر خطرہ ہوتا ہے کہ وہ بعض حصے اس کے معروف ہو جائیں. تو یہ اگیریکس کا خاص حصہ ہے. کان پہ بھی یہی علامت ملے گی. ایلیم سیپا آپ کو معلوم ہے کئی دفعہ اس کا ذکر میں کر چکا ہوں کان کے تعلق میں. نزلہ جو کان کی طرف بڑھے اور عموماً دونوں کانوں میں اثر انداز ہوتا ہے. اس کی روک تھام کے لیے ایلیم سیپا بہت اچھی دوا ہے لیکن اگر کانوں کی طرف بڑھنے والے نزلے میں بدمزاجی زیادہ پائی جائے تو ایلیم کی بجائے کیموملا دوا ہوگی اور اگر غیر معمولی نرم مزاجی ہو اور رونے کی طرف رجحان ہو تو پسٹیلا. لیکن ان تین کے علاوہ بھی بہت سی دوائیں ہیں. عمومی طور پر ان تین کا جو ذکر اکٹھے کیا جاتا ہے اندرونی نسبتوں کی وجہ سے اندرونی فرق ظاہر کرنے کی وجہ سے کچھ مشابہتیں کچھ فرق مگر یہی تین نہیں ہیں جن پر بنا ہو آپ کی. بہت وسیع دائرہ ہے ان دواؤں کا جو کان پر اثر انداز ہوتی ہیں. اس لیے ہر دوا کو غور سے سمجھ کر تو ذہن نشین کریں کہ کہاں فوری طور پر کون سی دوا کام آ سکتی ہے. کانوں کی تکلیفیں چونکہ کان اور دانت چونکہ بچوں کے معاملے میں اچانک ظاہر ہو کر بے حد پریشان کرتی ہیں اور اکثر یہ رات کو آتی ہیں. اس لیے ماؤں کے لیے ضروری ہے کہ ان دو قسم کی بیماریوں کو ازبر کر لیں اور ان کے فوری علاج کے لیے فوری طور پر نپٹنے کے لیے ان کے پاس وہ دوائیاں بھی موجود رہنی چاہیے جو ایسے موقع پر اکثر کام آتی ہیں. ایلیم سیپا میں بتا چکا ہوں یہ کان کی نالیوں میں سفر کرتا ہے نزلہ
اور اس کی وجہ سے وائلنٹ درد شروع ہو جاتی ہے کان کی، اور اس میں رینگنگ کی آوازیں بھی پیدا ہو جاتی ہیں۔ پرسٹیلا ہو چکا ہے، کیمومیلا بتا دیا ہے، اس کے زیادہ علاوہ اور کوئی خاص ایلیم سیپا میں کوئی ایسی علامت نہیں۔ امونیم کارب کی کان میں اس وقت ضرورت پڑتی ہے جبکہ کرونک ہو چکی ہو انفلمیشن۔ ایکیوٹ میں تو میں نے کبھی استعمال بھی نہیں کی، نہ اس کا ذکر ملتا ہے کتابوں میں۔ امونیم کارب وہ کان کی انفیکشن جو آ کے ٹھہر جائے اور مستقل ڈسچارج بن جائے، اور وہ ڈسچارج ہمیشہ کاٹنے والا ہو اور دن بدن بہرا ہونے لگے آدمی۔ بس وہ لوگ جن کے بعض کان مثلا بائیں یا دائیں، اس میں ڈائریکشن کی کوئی بحث نہیں، خواہ دایاں ہو خواہ بایاں ہو، اس میں کرونک انفلمیشن اور پس فارمیشن انفیکشن وغیرہ کی وجہ سے آہستہ آہستہ کان بہرا ہو رہا ہو، اور مریض جب کہتا ہے میں اونچا سنتا ہوں، آپ قریب جائیں تو بدبو دھکا دے، کیونکہ اس کی بدبو بڑی خطرناک ہوتی ہے کان کی۔ کئی دفعہ میں اس دھوکے میں آ چکا ہوں، اس لیے میں آپ کو وارن کر رہا ہوں کہ مریض توجہ کھینچ کے کہ بہرا ہوں میں تو چاہیے دونا ہو التفات، یہ شاعری میں تو ہو سکتا ہے، بیماری میں نہیں ہو سکتا۔ جب وہ مریض کہتے ہیں دیکھیں میں میرے قریب سے بات کریں، اتنی خطرناک بدبو ہوتی ہے کرونک کان کی کہ ناقابل برداشت ہے، کچھ عرصے کے بعد وہ بدبو ارد گرد پھیل جاتی ہے کمرے میں، لیکن عام طور پر اس کو نہیں پتہ چلتی جو خود بیمار ہے اس بدبو والی بیماری سے۔ تو ایسی چیزوں میں امونیم کارب کو یاد رکھنا، کیلکیریا سلف بھی امونیم کارب کے ساتھ اس کی ایک رقیب دوا ہے جو کرونک کان کی انفیکشن اور بگڑی ہوئی انفیکشن میں کام آتی ہے۔ آرسنک آیوڈائڈ نہ ایمبرا گریسا اب بتاتے ہیں۔ ایمبرا گریسا میں کوئی آرگینک وجہ نہیں موجود ہوتی، لیکن دن بدن قوت شنوائی جواب دے رہی ہے اور آہستہ آہستہ کم ہوتی چلی جا رہی ہے۔ اگر یہ صورتحال ہو تو اس میں غم یا فکر یا بوجھ لمبے عرصے تک چل رہے ہوں تو پھر لازماً ایمبرا گریسا کام آئے گی، ورنہ بغیر انفیکشن کے جو کان رفتہ رفتہ بہرا ہو رہا ہے اس میں چینوپوڈیم چوٹی کی دوا ہے۔ کم ہی مایوس کرتی ہے، مگر یاد رکھیں کہ یہ انفیکشن سے تعلق نہیں رکھتی۔ انفیکشن بھی ڈاکٹر بیان کرتے ہیں، میرے تجربے میں تو صرف چینوپوڈیم اس وقت آئی ہے جبکہ رفتہ رفتہ کان کی سنوائی میں کمزوری آ رہی ہو، اور بعض دفعہ ایک کان تقریباً بہرا ہو جاتا ہے، اور اس کو آپ اگر ایک کان ٹھیک کان مثلا دایاں کان اگر ہے وہ ٹھیک ہے تو اس کو انگلی رکھ کے مریض کو کہیں بند کر دے بالکل پوری طرح، پھر وہ اب مجھے جو آواز آ رہی ہے نا میز کی کھٹکنے کی، اس کو بالکل نہیں آئے گی۔ یہ جو آواز ہے ایسا مریض میں پوچھ کے دیکھ چکا ہوں، اور یا پھر اس کو ٹوٹی ٹیسٹ کرائیں اس سے، اس کو کہیں جا کے ایک کان پہ انگلی رکھ کے ٹوٹی کھولو، تو اس کو نہیں پتا ہے وہ ٹوٹی چل پڑی ہے، اس کی جو سرسراہٹ ہے وہ بھی نہیں آتی۔ اور اگر چینوپوڈیم وقت پہ دی جائے تو چند خوراکوں میں چند دن کے اندر اندر آواز واپس آنی شروع ہو جاتی ہے، لیکن شرط یہی ہے کہ انفیکشن کی وجہ سے ڈرم کو نقصان نہ پہنچا ہو، یا اعصابی کمزوری ہو، یا کوئی اور اعصابی وجہ ہے۔ اگر پس منظر میں غم اور فکر اور لمبے بوجھ ہوں تو پھر ایمبرا گریسا کام آئے گی، پھر چینوپوڈیم اتنا کام نہیں کرے گی۔ اور اگر انسانی آواز کے سمجھنے میں دقت بہت زیادہ ہو جبکہ دوسری آوازیں اتنی ڈل نہ ہوئی ہوں، ان میں
کان مثلا مکینیکل آوازیں سن رہا ہے، بارش کا شور یا موٹروں کے پہیوں کی آوازیں وغیرہ، لیکن انسانی آواز سمجھنے میں دن بدن دقت محسوس کرتا ہے، اس کا علاج کالی فاس ہے. کالی فاس اس میں چوٹی کی دوا ہے. اور بیراٹا کارب میں بھی ڈیفنس موجود ہے بغیر انفیکشن کے، مگر اکثر اس کا تعلق گلے کی خرابی سے ہے. نزلہ جو ہے وہ تو ایلیم سیپا کی طرف لے کے جاتا ہے، لیکن ٹونسلز اگر بڑے ہوئے ہوں اور ساتھ سنوائی جواب دے رہی ہو، اس وقت بیراٹا کارب ایک بہت اہم دوا ہے. خاص طور پر دائیں طرف یہ زیادہ اثر انداز ہوتی ہے. اس کی ایک علامت ہے، مریض اگر بیان نہ کرے تو پوچھا بھی جا سکتا ہے اگر آپ کو شبہ ہو بیراٹا کارب کا، کہ وہ سانس لیتا ہے تو اس کی بریدنگ کی آواز ایسے اس کو آتی ہے اندر سے جیسے ہوا رش کر رہی ہو بڑے زور سے. تو اپنے ہی سانس کی آواز اگر اندر سے تیز ہوا کی صورت میں سنائی دے، اس میں بیراٹا کارب پہلا اس کا گاہک بن جائے گا، یعنی پہلا امیدوار پھر بیراٹا کارب ہے. آرسنک آیوڈائڈ کا آپ یہ دیکھیں کہ اس میں رنگنگ، برننگ، بزنگ ہر چیز اس میں شامل ہے، مگر اس کی دو علامتیں ہیں جو خاص ہیں. پس اس کی بھی بدبودار ہوتی ہے مگر کاٹنے والی ہے، جیسے تیزابی پس ہو، اور جمی ہوئی اتنی نہیں ہوتی جتنا وہ نیم جمی ہوئی اور نیم بہنے والی. وہ جب کان کے باہر آئے گی تو سارا حصہ وہ جلا دے گی ساتھ. تو اگر اس قسم کی انفیکشن ہو تو آرسنک آیوڈائڈ کا امکان ہے. اور آرسنک آیوڈائڈ کا اس لیے اس کو جلدی بر وقت استعمال کرنا ضروری ہے کہ اس کے اندر یہ رجحان ہے کہ یہ ناسور بنا دیتا ہے اور ایک پردے کو پھاڑ کر اس کا جو زخم ہے وہ دوسری طرف اتر جاتا ہے. اگر یہ ڈرم میں زیادہ دیر رہے، جو وہ بیماری جو آرسنک کو چاہتی ہے، تو پھر وہ ڈرم کھائے جائیں گے، اس میں سوراخ ہو جائیں گے کئی، پھر اس کی ریپیئر بڑی مشکل ہے. کیونکہ ڈاکٹر صاحب کر لیتے ہیں آپ ریپیئر؟ آرٹیفیشل لگا دیتے ہیں نا پردہ. ہاں جی، مصنوعی لگاتے ہیں آج کل. یہ معمولی آپریشن ہے؟ ہاں جی، کوئی لمبا چوڑا نہیں، باہر سے ہو جاتا ہے. پیسے کتنے لگتے ہیں یہ پتہ نہیں، نیشنل پہ کراتے ہیں. بیرونی ہے؟ جی سر. پورا ڈرم بناتے ہیں آرٹیفیشل؟ وہ پردہ سا بنا کے اس کے اوپر لگا دیتے ہیں. مائکروسکوپک ویسے وہ کرتے ہیں سرجری، دیکھنا بڑا، لیکن ایسے اس میں تو میجر سرجری نہیں جی. یہ جو میسٹرائڈ وغیرہ یہ ذرا میجر ہے، اندر ہو جائے. جی جی سر. لیکن اکثر تو میں نے دیکھا ہے لوگوں کے ڈرم ہی گلے ہوئے ہوتے ہیں، پردے گلے ہوتے ہیں، تو ان کو پھر مشورہ دے دیا کریں کہ ڈاکٹر صاحب کے پاس پہنچو. پیسے لے کے وہ ان کو دینے پڑتے ہیں. کیا نیشنل بہت سارے لوگ آ گئے پتا کر کے رکھیں. اچھا اچھا. تاکہ لوگ جو آتے ہیں، میں سیریسلی کہہ رہا ہوں جی سر، کہ لوگ جو آتے ہیں تو کہتے ہیں ہمیں کچھ کروا دو، تو انفارمیشن لے کے رکھیں کہ کون اچھے ڈاکٹرز ہیں، کہاں کتنا خرچ ہوتا ہے، تاکہ ان کو جو جلسے پر بھی کہیں آئیں گے یوں کر کے کان سننے ان کا علاج ہو تو کیا ہی بات ہے. اس لیے میں نے عرض کی نا کہ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ وہاں علاج مفت ہے، تو یہاں پہ پھر مشکل ہو جاتی ہے یہاں پہ. تو اس لیے میں نے عرض کی تھی کہ وہ نیشنل ہیلتھ والا بڑے خطرناک لوگ ہیں. پرانے زمانے میں سمجھتے ہیں، اب تو میرے خیال کوئی نہیں سمجھتا. آتے ہیں کہ وہ بعد میں بل بھیج دیتے ہیں، پھر مشکل ہو جاتی ہے ان کو. پھر ایک دو دفعہ ہوا حضور. نہیں، بعد میں نہیں بھیجنا چاہیے، پہلے وصول کرنا چاہیے. بالکل، اسی میں عرض کی تھی حضور. نہیں، اس کی آپ ماہر ہیں، اس کی مدد کی کوئی ضرورت نہیں. ٹھیک ہے. اچھا جی،
کروٹیلس ہورائڈس ریٹل سنیک، اس کی کیا علامتیں ہیں کچھ پتا؟ ریٹل کرتا ہوا ریٹلنگ کی آواز آتی ہے اچھا جواب ہے. ہاں سینسٹیو ٹو نوائز تو ہے یہ، اس میں دونوں طرف کانوں میں برابر انفیکشن جو بدبودار بھی ہو، کاٹنے تیز بھی ہو، یہ ساری علامتیں ملتی ہیں. آرسنک سے بھی ملتا جلتا ہے، آرسنک آیوڈائڈ سے. اس کے اندر اگر کوئی فرق ہے تو صرف یہ ہے کہ انفلمیشن اور ٹانسلز بھی اکثر ساتھ ملے گی، جو آرسنک آیوڈائڈ کے لیے ضروری نہیں ہے. اور بریدنگ کی علامت میں آپ کو بتا چکا ہوں. ساری وہ تو میں بیٹا کار کی واپس چلا گیا ہوں، کروٹیلس کی بات کر رہا ہوں. غلطی ہو گئی تھی، اس کو کینسل سمجھیں. میری اچانک نظر اوپر کی لائن پہ پڑ گئی تھی، میں نے کہا یہ کیا قصہ، یہاں بھی بیٹا کار والی علامتیں شروع ہوئی ہیں. کروٹیلس میں گلے کی ٹانسل کی ذکر نہیں ہے، وہ میں پہلے کر چکا ہوں. بیٹا کار میں غلطی سے میری نظر اس لائن پر پڑ گئی تھی. سرجنگ ان دی ایئرز سینسٹیو ٹو نوائزز. صرف ایک علامت ایسی ہے جس کی وجہ سے شاید آپ اس کو پہچان لیں کہ اس کے جو اندر سے ڈسچارجز ہیں ان میں خون ضرور ہوتا ہے. بس اگر خون میں ڈسچارجز ہوں اور باقی ہر قسم کی تکلیفوں کی علامتیں موجود ہوں اور دوائیں کام نہ کریں تو کروٹیلس دے کے دیکھیں. کاربو ویجیٹیبل کی کیا علامت ہے کچھ اندازہ ہے؟ کاربو ویجیٹیبل کاربو ویجیٹیبل کے کان کی خرابیوں میں عموماً چہرے اور اس کے ارد گرد چھالوں والا ایگزیما ضرور ملتا ہے. ضرور نہ صحیح، مگر اگر وہ نظر آئے تو کاربو ویج کی طرف توجہ جانی چاہیے. کاربو ویج میں کان کی بیماری کے ساتھ جلد کے اوپر بھی کچھ ایگزیمیٹس، کچھ چھالوں والے، کچھ ایسی جیسے جلد کے اوپر سوزش ہو گئی ہے اس کی علامتیں، کہیں کوئی پانی بہہ رہا ہے، کہیں ایگزیما کا شبہ پڑ رہا ہے، ایسے اگر کان کی اسی کان کے ارد گرد ہوں علامتیں تو پھر کاربو ویج علاج ہے. اور کاربو اینیمیلس اگر ہو تو اس کا کیا خاص نشان ہے؟ کاربو اینیمیلس میں یہ بات یاد رکھیں کہ عموماً پھولے ہوئے گلینڈز ضرور ملیں گے. اس کے گلینڈز کا پھولنا اور دن بدن ناسور کی طرف یا کینسر کی طرف گلینڈز کا بڑھنا یہ خاص علامت ہے کاربو اینیمیلس کی. اور اس کے علاوہ اس کے اندر یہ بات پائی جاتی ہے کہ گلینڈز پھولے ہوئے ہوں اور کرونک ڈائریا ہو مثلاً تو کاربو اینیمیلس اس کی چوٹی کی دوا ہے. بس بعض دفعہ کرونک ڈائریا کے مریض آتے ہیں جو ویسے ٹھیک نہیں ہوتے کسی چیز سے، اگر ان کے اندر گلینڈز پھولنے کا رجحان ہو تو پھر کاربو اینیمیلس ضرور دیں، وہ غیر معمولی اثر دکھائے گی. اور کاربو اینیمیلس کی علامت، ہاں ایک اس کی بہت اہم علامت یہ ہے کہ آواز کی سمت معلوم نہیں ہوتی. آواز اس طرح سے آ رہی ہے تو ادھر آدمی دیکھے گا، یہ آگے سے آ رہی ہے تو پیچھے مڑے گا. یہ جو سمت کا کنفیوز ہو جانا اور بالکل سمت معین کرنے کی صلاحیت کھوتا جائے انسان، یہ اس کے لیے کاربو اینیمیلس بہت مفید ہے. یہ جو سمت کی بحث ہے
اس کے متعلق تو کئی احتمالات ہیں. ایک کان اور دوسرے کان کی سننے کے وقت میں اگر فرق پڑ جائے تو اس سے بھی سمت کی پرابلم پیدا ہو جاتی ہے. اگر آواز یہاں سے اٹھی ہے اور یہ کان آہستہ سن رہا ہے تو اتنے سے فاصلے میں تو آواز تو فوراً پہنچتی ہے. اس کو لمبا 1100 فیٹ پر سیکنڈ چلتی ہے، تو یہ یہاں تک پہنچنا تو اس کے لیے کوئی چیز ہی نہیں. اس طرف سے جو ٹکرا کے آواز آ رہی ہے وہ پہلے پہنچ گئی ہے کان میں، اور دوسری آواز جو ادھر سے آئی وہ لیٹ ہے اور کچھ مدھم بھی ہو گئی ہوگی، تو انسان اس طرف دیکھے گا یا آگے کی آواز کو پیچھے دیکھے گا یا کسی اور سمت میں دیکھے گا. اس کا علاج کاربو اینیمیلس ہے. اس کو اچھی طرح ذہن نشین کر لیں اب. اور کاربونیم سلف میں پہلے بتا چکا ہوں، اس میں بھی ہر قسم کی انفیکشنز اور بریک ڈاؤنز موجود ہیں. جن کے لیے کوئی امتیازی نشان اس لیے نہیں دیا جا سکتا کہ ہر چیز ہے اس میں. ایمونیم کارب کی طرح میں نے بتایا تھا نا، اگر پرانی بیماری ہو اور بدبودار پسز ہر قسم کی ہوں تو کاربونیم سلف بھی اس میں ایک اہم دوا ہے. کاسٹیکم کی کیا پہچان کریں گے آپ، کس طرح کریں گے، کوئی اندازہ ہے؟ موسم سے کیا خشک سرد موسم کی ہوا یا اور فالجی کیفیت، کیا؟ ہاں ہاں بولیں. فالجی کیفیت میں فالج سے ہوگا. کس طرح پتہ چلے گا آپ کو فالج؟ کتابوں میں جو لکھا ہوا ہے آپ نے واپس جانا دوائی کی طرف. کان کی بیماریوں میں کوئی ایسا فالج تو ہے ہی نہیں جس میں عضلات کی حرکت کی کمی کی وجہ سے نظر آ سکے فالج. بہراپن تو بہت سی دواؤں میں ہے. گلے کی خرابی سے ہاں ایک یہ بھی ہے. ٹھیک ہے، اور ایک دم بول کیا نہیں کیا ہو گیا؟ غلط بات ذہن میں آئی. پھر بھی غلط بات کیا تھی؟ میں نے کہنے لگی تھی کہ آواز بند ہو جائے گی گلے میں. میں جو بھی علامتیں ہیں اس میں اکٹھی کی ہیں وہ اجتماعی طور پر تو کوئی تصویر کھینچ سکتی ہیں، ورنہ محض ایک کان کے مریض کے آنے کے نتیجے میں آپ کو کاسٹکم کا خیال آنا مشکل ہے. میرے نزدیک اس کے اگر پہنچنا ہے تو یہ دیکھنا پڑے گا کہ کاسٹکم کے مریض کو اگر پچھلے چند دنوں میں ٹھنڈ لگی ہو اور گلا متاثر ہوا ہو اور گلا پھولا ہو یا نزلہ ہوا ہو اور اس کے بعد رفتہ رفتہ اس میں کمی آئے سنوائی میں، تو پھر اس کان کی دوسری تکلیفوں کے لیے بھی کاسٹکم مفید ہوگا. اور اس میں رورنگ بزنگ ساؤنڈ ہر قسم کی موجود ہوتی ہیں، اس لیے آوازوں کے ذریعے نہیں پہچانیں گے، مگر یہ جو اس کا ماحول ہے جس طرح بیماری بنی ہے اس کے ذریعے پہچانا جا سکتا ہے، ورنہ نہیں. گلا بھی کاسٹکم میں آپ کو پتا کافی خراب ہو جاتا ہے، ٹونسلز بھی بڑے بڑھ جاتے ہیں. تو تمام دواؤں سے کنفیوز رہے گا سوائے اس کے جو میں نے آپ کو طریقہ بتایا ہے کہ اگر وہ آپ کو بتائے کوئی مریض، پوچھیں کب ہوا تھا تو کہے کہ یہ جو سردی کی لہر آئی ہے، یا آپ پوچھ لیں تو آپ کو پتا ہو اس کے بعد شروع ہوا ہے، اور آپ کو ایک دم کان میں سنائی دینا بند ہوا تھا یا غیر معمولی انفلمیشن ہوئی تھی، وہ کہے گا نہیں، کیونکہ غیر معمولی انفلمیشن اگر ہوئی ہو تو وہ اس میں کاسٹکم نہیں ہے دوا، بلکہ ایکونائٹ ٹائپ کی دوائیں کام آئیں گی. اور سنوائی میں آہستہ آہستہ اثر ہوا ہے اور دن بدن وہ پھر کمزور گر رہی ہے، اور اس کے باوجود رورنگ کی آوازیں اور نوائزز بھی آتے ہیں. تو اس صورت میں کاسٹکم کے کام کرنے کا ایک امکان موجود ہے، لیکن قطعیت کے ساتھ اس کو دوسری دواؤں سے جدا کرنا مشکل ہے.
ایک ہے کہ اس کے کانوں میں اکثر ویکس بہت اکٹھی ہو جاتی ہے، یعنی انفلمیشن ایسی نہیں، پیپ نہیں ہے، لیکن اندر وہ موم جو ہوتی ہے نا کان کی، وہ بعض لوگوں کے بہت بیٹھتی ہے، کاسٹیکم کا اس سے تعلق ہے. اس لیے اگر موم کی تکلیف ہو، اس کی وجہ سے بہرا پن ہو، تو خواہ فالجی علامت نہ بھی ہو، کاسٹیکم دیا جا سکتا ہے. کاربومیلیس کے متعلق میں نے آپ کو کہا تھا کرونک ڈائریاز میں بھی کام آتی ہے اگر گلینڈولر بیماریوں کا رجحان ہو. ایک اور دوا ہے جو اس میں خاص شہرت رکھتی ہے اور وہ کان کی بھی بہت اچھی دوا ہے. اس کا نام یاد ہے کسی کو؟ سسٹس. سسٹس کو نسبتاً مائلڈ کیلکیریا کارپ بھی کہا جا سکتا ہے، کیونکہ سسٹس میں کیلکیریا کارپ کی علامتیں بھی بہت سی پائی جاتی ہیں، لیکن اس کا اپنا ایک امتیازی کردار ہے جس کی وجہ سے یہ نہیں کہ آپ اس کی وجہ کیلکیریا کارپ دے دیں تو کام آئے گی. سسٹس کی ضرورت ہے، وہاں سسٹس ہی کام آئے گی. اس میں بھی میں نے بتایا ڈائریا کرونک ہو جائے اور کانوں کی تکلیف میں ایرپشن اس میں بھی ضروری ہے. کانوں کی اندر کی تکلیف، بہرا پن وغیرہ ہر قسم کی تکلیف میں، اس کے باہر سسٹس میں انفیکشن اور اسکن ٹربلز کا بہت رجحان ہے سسٹس میں، اس لیے کان کے ارد گرد بھی وہ ہوگی. کاربو ویج کے متعلق بھی میں نے آپ کو بتایا تھا، اس میں فرق کس طرح کریں گے. سسٹس کی جو انفیکشن ہے وہ پہلے تو صرف انفلمیشن اور خارش ہوتی ہے، اور خارش کے بعد پھر اس پہ وہ ابھار بنتے ہیں، لیکن خارش ہونے کے باوجود خارش مزہ نہیں آتا اور گہری خارش ہوتی ہے، وہ پوری طرح اس کو انسان آرام نہیں پہنچا سکتا، یعنی تسکین نہیں حاصل ہوتی. اس کی خارش کان کے اندر جو ہے وہ جتنی مرضی کوئی انگلی پھیرے اور ہلائے اس کو سکون نہیں ملے گا، وہ چھیلتے چھیلتے انفلمیشن خود پیدا کر لے گا. تو ایسے موقع پر جبکہ ایگزیما کے باہر علامتیں ایگزیما کے نشانات ملتے ہوں اور کان کے اندر کھجلی بہت ہو جو ٹھیک ہونے میں نہ آئے، ایسی صورت میں سسٹس ہی دوا ہے. پہلے سسٹس دیں پھر کوئی اور دوا کام آئے گی. یہ جو کانٹے پہنتے ہیں نا جو سونے کے نہیں ہوتے، جھوٹے کانوں کے کانٹے پہنتے ہیں نا، آرٹیفیشل جیولری ہوتی ہے، ہاں سسٹس کے ہونے چاہیے. ہاں اس سے بھی بہت خارش سونے کے نہیں ہوتے، کیا مطلب میں سمجھا نہیں. سونے کے کانٹے ہوتے ہیں، اچھا ہاں ہاں ہاں، بعض لوگوں کو بہت تکلیف ہوتی ہے اس سے، خارش بھی اندر چلی جاتی ہے خارش، نہیں یا باہر وہ پھر پیچھے کان کے آ جائے گا وہ اور بات ہے، اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں. خارش اور باہر سارا ہو رہا ہوگا. میں جو بیان کر رہا ہوں بات، اس کی جو خارش ہے سسٹس کی، یہ اندر گہری ہوتی ہے اور اس کو جتنا مرضی رب کریں اور ہلائیں جلائیں چین نہیں ملتا. ہر وقت بچے کی انگلی کان میں رہے گی، ہلتا رہے گا، یا بڑا بھی ہو تو اس کو بھی یہ کرنا پڑتا ہے. ایسی صورت میں سسٹس پہلے دیں، یا تو وہ سارا کیس ہی ٹھیک کر دے گی یا پھر جو کچھ بچے وہ پھر دوسری دوائیں اس میں کام آ سکتی ہیں. سسٹس کے بعد کیلکیریا کارپ بھی کام آتی ہے، یعنی سسٹس نے جو کچھ کرنا کر لیا ہے، جو بقیہ ہے وہ کیلکیریا کارپ کر لے گا. کافیہ کا پتہ ہے آپ کو کیا ہوتی ہے؟ ٹھیک ہے. اور یہ اور کس زبان میں ملتا ہے؟ دور کی گھنٹیاں سنائی دے رہی ہیں، اوپیم میں ہے، اور چائنا اور نقش میں بھی ہے. اور اوپیم اور نقش اور بعض دفعہ چائنا بھی
कॉफिया के एंटीडोट बन जाते हैं। चिनियम आर्स की क्या अलामत है? मलेरिया का मारा हुआ मरीज। और सारा निजाम ही खराब हुआ होता है, सारा निजाम उसका खराब हुआ होता है। चिनियम आर्स को कान में कहाँ इस्तेमाल करेंगे आप, क्यों करेंगे? सर्दी तकलीफ, हम्म? सर्दी तो मलेरिया का असर कानों पे पड़ जाए, बुखार के बाद कमजोरी हो जाए। चिनियम आर्स का एक मुकम्मल मरीज है जिसको मैं बता चुका हूँ आपको। उसका खून का निज़ाम ख़त्म हो चुका होता है, चेहरा पेल, डड्डू के पेट की खाल की तरह, और फूल भी जाती है, चेहरे पे फुलावट भी है और हड्डियों पे गोश्त भी नहीं है, दिन ब दिन कम हो रहा है। सिर्फ पेट पे थोड़ी सी थैली रहती है एक बस, और सारा जिस्म जवाब दे जाता है। यूँ लगता है कि कुछ हजम ही नहीं होगा कभी। मामूली सी चीज खाए तो उसका पेट खराब हो जाता है। ऐसी सूरत में चिनियम आर्स पहले देकर जब तक उसका ब्रेकडाउन ठीक नहीं करेंगे सारे निज़ाम का, उसको कोई दूसरी दवा भी ना कान में तकलीफ देगी, ना फायदा देगी, ना आंख में। तो कान का मरीज अगर चिनियम आर्स की शक्ल रखता हो तो उसको सबसे पहले चिनियम आर्स देनी चाहिए और लंबे अरसे तक देनी चाहिए। फिर दरमियान में कान की अगर तकलीफ मजीद कुछ और दवाओं का मुतालबा करे तो वो दें बेशक, लेकिन बिल्ड करना जरूरी है ऐसे मरीज का चिनियम आर्स। मेरे पास एक केस था चिनियम आर्स का जिसको कम से कम 1 साल लगा चिनियम आर्स के चक्कर से बाहर आने में। मुसलसल उसको खिलाई है तो रफ्ता रफ्ता वो बिल्कुल और चीज बन गया है, खाना भी खाने लगे, नॉर्मल हो गया है। इसलिए चिनियम आर्स आहिस्ता असर करने वाली दवा है। लंबी बीमारियों के असर में तमाम निज़ाम ज़िंदगी दरम बरम हो चुका हो, उसमें चिनियम आर्स छोटी की दवा है। और कान में भी फौरी फायदे की बजाय चिनियम आर्स उसके इन्फेक्शन का मुस्तकिल मुअय्यन इलाज है, मगर वक्त लेगी, समझ गए? यानी महज कान के लिए इसको तजवीज़ करना मुनासिब नहीं जब तक उसकी सारी अलामतें न पाई जाएं। और ऐसे मरीज को बाज़ दफ़ा मैंने बताया ना, जिस्म पेट है से जहाँ कुछ फुलावट है वो भी हवा की वजह से, पेट का जो इसका फूलना है इसलिए कि झिल्लियों में ताकत ही नहीं कि उस किसी को कंट्रोल कर सकें। वो मामूली हवा भी हो तो पेट फूल जाएगा। तो ऐसे अफारे के लिए भी चिनियम आर्स बहुत मुफीद है। और चाइना की क्या अलामत है? चाइना में इन्फेक्शन नहीं बल्कि शोर बड़े होते हैं, आवाजें बड़ी आती हैं हर किस्म की, और खुश्की पाई जाती है। ठीक है। ग्रेफाइट्स की क्या अलामत है? उसके कानों के पीछे एक्जिमा के निशान। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। और कान का बैरूनी हिस्सा भी सूज जाता है और उसके पीछे जो हिस्सा है उसमें इन्फेक्शन, जिसमें से चिपचिपा मादा निकलता है, ये टिपिकल ग्रेफाइट्स की अलामत है। ऐसी सूरत में अंदरूनी तकलीफ भी दूर हो सकती है, जो बहरापन भी होता है इसमें, यानी वो बहरापन जो एक्जिमे की किस्म की बीमारियों के नतीजे में पैदा हो, उसका ये अच्छा इलाज है। गायकम भी कान की तकलीफों में मुफीद है, यानी जब हेयरिंग यानी कुव्वत सुनवाई पर असरअंदाज हो रहा असर हो। अब इसकी पहचान क्या है गायकम की? इंसान गाउटी मरीज हो, और आप बताएं, इनको आ रही है बात कोई? हाँ,
घुमाएं। मैंने कहा इंसान गाउटी मरीज होगा, गाउट। गाउट होना जरूरी नहीं है, मगर एक उसकी आदत होना जरूरी है। जो कानों में स्टिफनेस, गायकन के कानों का हमला, अगर आवाज बंद हुई है तो दर्द जरूर होगा उसमें, और दर्द इन्फेक्शन वाला नहीं होगा, दर्द गाउटी होता है और ये अचानक ज़ाहिर होगा और फिर दूर होगा। तो हो सकता है दूर होने के बाद पाँव में या किसी और हिस्से में गाउट हो जाए, लेकिन पहले गाउट दिखाई देना जरूरी नहीं है। ऐसा मरीज जिसके गाउटी रुझानात हों, उसका जब कान पर हमला होगा तो जरूरी नहीं कि पहले कहीं गांठ और हो और फिर इधर मुंतकिल हो। यहाँ जब ठीक होता है तो फिर इम्कान है, इस बात का एहतमाल है कि जिस्म के दूसरे हिस्से पर गाउट ज़ाहिर हो। उस सूरत में दवा बदलनी नहीं है, बल्कि गायकन ही जारी रखें। ये अल्लाह ताला के फजल से अगर कान में मुफीद है तो जिस्म के हर दूसरे उज़्व में भी मुफीद होगी। हेपेसल्फ की क्या अलामत है? इन्फेक्शन होगी और दर्द। हेपेसल्फ जो है उसकी तो अलामत देखने की जरूरत ही कोई नहीं। इतनी दफा आप सुन चुके हैं सारे कि अजबर है और बगैर बताए हेपेसल्फ का कोई मरीज आपके दिमाग में हेपेसल्फ निकल आएगी। सिलीशिया से इसका ताल्लुक है, इसका मरकरी से ताल्लुक है, सल्फर से ताल्लुक है, सोराइनम से ताल्लुक है। बीच में एक बहुत ही मुफीद दवा है, जब दूसरी दवाएं इन्फेक्शन की काम ना कर रही हों तो हेपेसल्फ कुछ न कुछ असर ज़रूर दिखाती है, ये मायूस नहीं करती। और गहरे जो अमराज हैं, फेफड़ों से ताल्लुक रखने वाले, इनसे जिगर से, तिल्ली से, अंतड़ियों से, कानों की इन्फेक्शन, गले की पुरानी बीमारियां, इन सब में हेपेसल्फ आपके काम आ सकती है, जबकि आपको कुछ पता ना चले क्या करना है। अब 2-3 दफा मरीज दिखाता है, मुझे तजुर्बा है इसका, मरीज देख के ये दवा दी, ये नहीं काम की, दूसरी दी, तीसरी दी, और उसके बाद कन्फ्यूजन, हाथ पांव पड़ जाते हैं। फिर फोन होते हैं, बताओ जब क्या करें और क्या कर सकते हैं, ये भी दे दिया, वो भी दे दिया। ऐसी सूरत में इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के लिए और इलामतों की शिद्दत को कम करने के लिए हेपेसल्फ बहुत अच्छी दवा है। समझ गए? हाइड्रेस्टिस भी बहुत मुफीद दवा है, मगर इसकी वो आम इलामतें जो हैं वो बिल्कुल वाज़ेह हैं। मुंह में कड़वाहट भी होगी और लेसदार थूक भी होगा। जिगर इसमें ज़रूर मुतासर होता है। अगर जिगर के मुकाम पर भी दर्द मौजूद हो तो गले की तकलीफ़ों में भी और कान की तकलीफ़ों में भी हाइड्रेस्टिस मुफीद होगी। काली कार्ब में एक ख़ास इलामत यह है कि इसके साथ जो ग्लैंड्स फूलते हैं काली कार्ब में, वो जबड़े के ऊपर के ग्लैंड्स भी फूलते हैं अगर कान में तकलीफ हो, और कान के पीछे के भी। तो नॉट्स पड़ती हैं जो सिर्फ कान के पीछे नहीं बल्कि जबड़े के ऊपर भी नॉट्स पड़ जाती हैं। इसका मतलब है कि सारा इलाका, ये पूरे का पूरा वो दायरा जिसमें कान भी है, जबड़ा भी है, ऊपर का कुछ हिस्सा, ये सब काली कार्ब के ज़ेर असर है। और ग्लैंड्स अगर ना हो तो काली कार्ब काम नहीं करेगी। अगर ग्लैंडुलर तकलीफें दिखाई दे रही हों फिर काली कार्ब बेशक दें, वरना काली कार्ब की कोई वजह नहीं। और काली फॉस की क्या अलामतें बताई आपको? एक ही बताइए, अभी तक सिर्फ एक बताइए, क्या थी वो? ह्यूमन वॉइसेस को पहचान मुश्किल है। इसमें कोई और दवा भी है जो काम आ सकती हो? कोफिया में नहीं, चेनोपोडियम नहीं, चिनोपोडियम। चेनोपोडियम। हाँ जी, इसमें लड़कियों की आवाज सुनाई देती है, मर्दों की नहीं सुनाई देती। वो नहीं, इसमें इन चीज़ों में फर्क है। चेनोपोडियम की अलामत यह है कि साउंड के जो स्पेक्ट्रम्स हैं आवाज़ के,
اس میں سے بعض سنائی دیتے ہیں بعض نہیں دیتے. مثلاً پچ والی ہائی پچ کی آواز جو ہے وہ سنائی دے گی, لو پچ کی نہیں دے گی. مگر میں جو اب بات کر رہا ہوں یہ مختلف ہے. کالی فاس میں یہ بات ہے کہ انسانی آواز خواہ کسی پچ کی بھی ہو اس کو سمجھنے میں دقت ہے, اور بیرونی آوازیں دوسری جتنی ہیں ان کو سمجھنے میں دقت نہیں ہے. ان کو انسان سن سکتا ہے, معلوم کر لیتا ہے. یہ کالی فاس کی بہت اہم علامت ہے جو فاسفورس میں بھی پائی جاتی ہے. اس لیے اگر کالی فاس کی علامتیں نہ ہوں اور فاسفورس کی دوسری علامتیں موجود ہوں تو پھر فاسفورس دیں. اگر فاسفورس کی نمایاں علامتیں اپنی طرف نہ کھینچیں تو پھر کالی فاس دے دیں. ٹھیک ہے. اور لائکوپوڈیم کی بھی کوئی علامت یاد ہے؟ میٹھا کھانے کا روزہ, میٹھے سے کھانے میں تکلیف ہے. پھر تو ہر ایک کو آپ لائکوپوڈیم میں دیں گے. یہاں اس روڈ میں تو ہم اکثر میٹھے کھانے والے دیتے ہیں. دائیں طرف دایاں کان ملوث ہے اور باقی دوائیں فیل ہو جائیں تو پھر یہ سوری, ایک چیز اس کی ایسی ہے جو آپ کو اس میں بھی اور بعض اور دواؤں میں بھی ملتی ہے. کان کی تکلیف جبکہ ڈور سلیم کرنا اور اونچی آواز یہ سارے طبیعت کو دبا دیں یہاں تک کہ بے ہوشی کا بھی رجحان ہو جائے. کان کی تکلیفوں میں دائیں طرف بھی ہو بشک, لیکن یہاں لائکوپوڈیم دائیں طرف سے نہیں پہچانا جاتا. لائکوپوڈیم اعصابی وجوہات سے پہچانا جاتا ہے. اس میں آوازیں مریض کو فینٹ کر دیتی ہیں, اور فینٹ کرنے میں اور بھی بعض دوائیں ہیں جو اس کے ساتھ شریک ہیں. نیٹمور, بوریکس اور اینٹیمونیم کروڈ. ان 4 دواؤں کے اندر یہ عجیب علامت ہے کہ اگر کان کا مریض ہو اور اس کی قوت سنوائی کی قوت, اس کی قوت سامعہ متاثر ہو چکی ہو, تو پھر اگر اس میں یہ رجحان ہے کہ ذرا سا شور اور وہ بے ہوش ہونے والا ہو, فینٹ کرنے کا رجحان رکھتا ہو, تو یہ 4 دوائیں ہیں. لائکوپوڈیم, اینٹیمونیم کروڈ اور نیٹمور. بوریکس اور نیٹمور تو ایک ہی طرح کی 2 دوائیں ہیں. ان کا آپس میں گہرا تعلق ہے. اس لیے بوریکس یاد ہے تو نیٹمور بھی خود بخود یاد ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اینٹیمونیم کروڈ ایک الگ ہے ان میں. لائکوپوڈیم تو ہم پڑھ ہی رہے ہیں, مگر اینٹیمونیم کروڈ کی باقی علامتوں میں کوئی مشابہت نہیں ان چیزوں میں. لیکن یہ عجیب بات ہے کہ اینٹیمونیم کروڈ میں بھی کان کی تکلیف کے ساتھ فینٹنگ کا رجحان پایا جاتا ہے. میڈورائنم کی کیا خاص علامت ہے؟ میڈورائنم کی ایک ایسی علامت ہے جو دوسری بہرے پن کی بیماریوں میں آپ کو شاذی کہیں ملے. لائکوپوڈیم میڈورائنم کا مریض بعض دفعہ کلیتاً بہرا ہو جاتا ہے. دونوں کان, اول تو دونوں کان معروف ہوتے ہیں, ایک نہیں ہوتا. اور معروف ہوتے ہوتے جب وہ بالکل جواب دے جائیں تو آپ نہ بھی بول رہے ہوں تو اس کو آوازیں آتی ہیں. یعنی مریض کہتا ہے کہ کیا بات کیا آپ چپ کر کے بیٹھے ہوں. بابا کہتے ہیں میرے خلاف تو نہیں بات کر رہا کوئی آپ, اور آپ جواب دیں گے تو کچھ سنیں گے نہیں, کیا کہتے ہو تم, اور وہ آواز آتی ہے. تو یہ ایسی عجیب علامت ہے لائکوپوڈیم کی, میڈورائنم کی, کہ اس کو آپ کو بھولنا نہیں اب چاہیے. جہاں بغیر بات کے مریض باتیں سنیں اور بات نہ سنیں, وہ کس کا مریض ہے؟ میڈورائنم کا. اور مرکری کی کیا علامت ہیں؟ کان میں سوراخ بھی ہو جاتا ہے. مرکری کے متعلق تو پنجابی والا محاورے ہے کہ جتنا جھوٹ بولو اتنے کم. جو مرضی کہہ دیں سب ٹھیک ہے, اس میں ہر چیز پائی جاتی ہے. مرکری کی جو خاص بدبو ہے, اگر کسی کو تجربہ ہوا ہو بدقسمتی سے,
تو وہ اس کو یاد رہے گی اور وہ اس کے کان سے بھی آتی ہے. چچوندر کیا چچوندر جیسے پھر جائے اس کی بدبو آتی ہے. آپ کو دو سمجھ گئے ہیں. ہم ایک بھی نہیں پوری طرح. مجھے ویسے مرکری کا تو ہے تجربہ. چچوندر کا چچوندر کون سی جو بورچی خانوں میں پھر جاتی ہے برتنوں پر برسات کے دنوں میں ہے؟ آپ نے بتایا تھا. ہاں وہی اس کی بات کر رہے ہیں. وہ بڑی خبیث چیز ہے مگر وہ اس مرکری سے نہیں ملتی, وہ الگ ہے. وہ بہت ہی ذلیل بدبو ہے. وہ سارے بورچی خانے اور قادیان کے زمانے کی بات ہے. وہاں ساتھ ہمارے ہندوؤں کے گھر تھے جہاں ذخیرے وغیرہ بھی ہوا کرتے تھے گندم کے, اس طرف سے چچوندریں آیا کرتی تھیں. اور وہ اگر بورچی خانے میں پھر جائے رات کو تو صبح جائیں تو اتنی گندی کچی بو آتی ہے کہ ناقابل برداشت. جب تک اس کو اچھی طرح صفائی کر کے اسپرے نہ کریں اس وقت تک اندر نہیں جا سکتا تھا آدمی. بعض دفعہ برسات سے بھی چچوندر سے ملتی جلتی بدبو پیدا ہو جاتی ہے. یہاں ہمارے ملک میں جو عورتیں ہیں کپڑے ڈال دیتی ہیں مشین میں اور پھر نکالنا بھول جاتی ہیں, 2-3 دن کے بعد جو نکالتی ہیں ان کے کپڑے میں چچوندر کی بو آتی ہے. نہایت خبیث قسم کی چیز ہے, سمجھیں. مگر مرکری الگ ہے, اس کا اپنا ایک خاص کمال ہے. نیکٹرم فاس یہ بتائیں, اس کی تو علامت ملنی چاہیے آپ کو. کھٹاس کیا کہا تھا آپ نے؟ ہاں کھٹاس ہوتی ہے. میں غلطی سے سمجھا تھا مگر یہ بات کیا ہے کہ اس میں کھٹاس پائی جاتی ہے نیٹرم فاس میں, معدے میں بھی منہ میں بھی, اور معدے کی کھٹاس کے علاج میں یہ بھی ہے. اور عام طور پر خون میں اگر شوگر ہائی ہو جائے تو اس کی بھی یہ اہم چوٹی کی دوا ہے. اور اس کی علامتوں میں ایک یہ ہے کہ ایک طرف کا کان کچھ سرخ ہو جاتا ہے اور نائزز کے ساتھ چکر آتے ہیں. ہیئرنگ تیز بھی ہو جاتی ہے اس میں, ہلکی بھی, اور کلیتاً غائب بھی ہو جاتی ہے مگر مستقل نہیں, کچھ عرصے کے لیے جب تک انفیکشن موجود ہے. تو نیٹرم فاس اپنی اس عمومی علامت سے پہچانا جائے گا. ایک کھٹی دوا ہے جو معدے کے ایسڈ زیادہ کریز کر دیتی ہے اور کانوں میں ہر قسم کی آوازیں بھی, اور ساتھ چکر کا رجحان ہو اگر, اور کانوں کے ایک طرف اگر سرخی دکھائی دے جو باہر کی ہے لیکن اگریکس جیسی نہیں ہے. اگریکس کی سرخی تو ایسی ہے جیسے برف میں ہاتھ رکھ دیا جائے وہ پھول جاتا ہے, اور کچھ سرخی ہوتی ہے جو فلشنگ ہے صرف. یہ جو سرخی میں بتا رہا ہوں یہ فلشنگ ہے, جیسے مرچ کھانے سے سرخی اوپر آ جاتی ہے. اور فاسفورس کی کیا پہچان ہے؟ ایک آواز کے تعلق میں تو بتا چکا میں آپ کو, کالی فاس سے مشابہت یاد ہے نا؟ کیا ہے وہ؟ کیا انسانی آواز سنائیے, ٹھیک ہے. اور دوسری علامت جو ڈیفنس کے علاوہ ایک ہے وہ فاسفورس میں بہت اہمیت رکھتی ہے. اس کے اندر پالپس کا رجحان ہے, اور ناک کے پالپس ہوں یا کان کے پالپس ہوں, دونوں صورتوں میں فاسفورس کی ضرورت پیش آ جاتی ہے. اور سورائنم بھی ان پالپس میں مفید ہے. اور دوائیں بھی میں نے آپ کو بتائی تھیں سورائنم کے علاوہ, یاد ہے؟ فائٹولاکا یاد آ گئی ہے؟ ہاں, ناک کا پالپس بھی اور کینسر بھی. تو یہ ساری باتیں جو ناک کے اندر ہیں وہ کان میں بھی اگر پائی جائیں تو یہ دوائیں ہیں جو کام آئیں گی.
पॉलिप्स की दवाएं अगर कान के अंदर कोई डॉक्टर मुआयना करके उसको देखे, आपको अगर ना भी देखना आता हो उसको कहें डॉक्टर से मुआयना करा के रिपोर्ट करो पहले, फिर वो जो रिपोर्ट करेगा उसमें बताएगा कि डॉक्टर कहता है तो तुम्हारे पॉलिप्स निकले हुए हैं। तो फिर फास्फोरस नंबर 1 अगर फायदा ना दे तो फिर फाइटोलाका या सोराइसिस वगैरह। फाइटोलाका मगर साफ पहचानना जाएगा अगर वहाँ उसमें पॉलिप्स हैं तो जिस्म में दूसरी जगह ग्लैंड्स के अमराज भी जरूर मिलेंगे, और छाती के ग्लैंड्स में भी बहुत असर डालता है वो फाइटोलाका। अगर ग्लैंडुलर बीमारी हो तो उसमें वो फायदा देता है, अल्लाह ताला की फजल से बाज़ दफ़ा बहुत ही गैर मामूली शफा देता है। एक जो मैं नुस्खा बनाया है, बाज़ दफ़ा औरतों की शिकायत आती है कि छाती में गुठली बन गई है और बड़ी परेशानी है, उसमें एक फाइटोलाका भी मैं पेश नज़र रखता हूँ। तो अभी खत आया है आज की डाक में, कल की डाक में मैंने देखा था, अमेरिका से किसी को बहुत परेशानी थी तो उनका खत आया कि अब चेक कराया तो बिल्कुल खुल गई, कोई निशान भी नहीं रहा। तो अगर वक्त के ऊपर आप सही दवा दे दें तो इस किस्म की बीमारियां जो आगे ख़तरनाक बन सकती हैं वो शुरू में ही ठीक हो जाती हैं। फाइटोलाका को याद रखना, पॉलिप्स और गुठलियों का रुझान इसमें पाया जाता है। अगर दोनों इकट्ठे हो जाएं तो नाक का कैंसर भी हो तो उसमें फाइटोलाका मुफीद है, और फास्फोरस में भी ये सलाहियत है कि उसका मुकाबला कर सके। कैंसर, गहरे कैंसर जो हड्डियों या कार्टिलेज के हों उनमें फास्फोरस चोटी की दवा है, लेकिन नाक के अंदर जो मैं कह रहा हूँ कैंसर, वो पॉलिप बनने से जो नरम हिस्सा है ना गोश्त वाला, उसमें हो तो फाइटोलाका है। लेकिन बीच की हड्डी, मुर्कनी हड्डी में अगर कैंसर जाहिर हो रहा हो तो उसमें या तो आर पार जख्म करने वाली दवाओं में सोराइनम भी है, आर्सेनिक आयोडाइड भी है, मरकरी भी है, और या फिर अपना फास्फोरस। सीपिया की इलामत क्या है? याद है? थकी हुई औरत खामद और बच्चों से बेजार, गमज़दा होती है। और अगर शादी ना होगी है फिर तो बच्चे भी नहीं होंगे, फिर किस पे ब्लेम डालेंगे आप? हाँ भाई कोई और जिसके खामद हो, बच्चे हों या बहन भाई हों या माँ बाप हों, कोई ना कोई हो, उसको आप सीपिया देंगे। ये नतीजा निकाल रही है। सीपिया का इतना याद रखें कि अच्छी भली खुश अखलाक जूद हिस औरत अगर कुछ अरसे के बाद थक कर जवाब दे गई हो, हाँ बीमारियों की देखभाल की वजह से या और जहनी बोझों की वजह से, ऐसी सूरत में जो मरीज बनेगा वो अपने ताल्लुक वालों से भी कुछ बहिस हो जाएगा। वो उसको सीपिया की चोटी की निशानी है, और ऐसे मरीजों में सीपिया उसकी हर किस्म की जिस्मानी तकलीफों में मुफीद साबित हो सकती है। उसमें फिर ज़्यादा बहसों की ज़रूरत नहीं। सीपिया का मरीज हो मिजाजन तो सीपिया हर तकलीफ में काम आती है। कैंसर तक भी मुफीद है, कैंसर तक में भी मुफीद है। जिगर की चोटी की दवा है। इसकी एक ऐसी इलामत बयान की जाती है जो यहाँ जिस तरह परिंदे के पर लगा दिए गए हों, स्याही के दाग नाक से उतर के दोनों तरफ जाते हैं, और महज इस इलामत पर अक्सर नाकाम रहती है, और अक्सर डॉक्टर जो इस इलामत को देख के दिए चले जाते हैं वो सारी उम्र बेचारी उसी तरह रहती हैं औरतें जिन पर छाइयाँ पड़ी हों चेहरे पे, क्योंकि सीपिया की मरीजा नहीं होती। अगर सीपिया का मरीज ना हो और ये इलामत हो तो डॉक्टर साहब क्या दवाई देंगे फिर आप उस पर? कान नाक के ऊपर हैं? सिस्टस साहब वेल डन, माशाल्लाह। डॉक्टर विशाल जिंदाबाद। किसी को याद नहीं आया आपको? सिस्टस को इस मामले में कभी ना भूलें।
बहुत कम लोग सिस्टस से इसमें फ़ायदा उठाते हैं, हालांकि सिस्टस ज़रूरी है। वो आम चेहरे के ऊपर निशान जो गले के एक तरफ से पड़कर कान नाक के ऊपर से होकर दूसरी तरफ उतर जाते हैं, जैसे ऐनक नीचे रखी जाए ना तो यहाँ ठहरती है, वहाँ निशान पड़ता है वो ब्राउनिश, और वो काफ़ी बुरा लगता है औरतों को ख़ास तौर पर। तो उसको सिस्टस से ठीक करने की कोशिश करें अगर सीपिया की मरीज़ा ना हो, और उमूमन सिस्टस उसमें अच्छा असर दिखाएगी। ठीक है। ये सुर्खी होती है, ब्राउनिश टिंज? ब्राउनिश, सुर्खी नहीं। नहीं, वो जैसे कुछ हिस्सा सन बर्न हो गया हो, इतना सा निशान, अगर बाकी जगह कपड़ा डाल के इतना सा हिस्सा छोड़ दें तो धूप में एक्सपोजर देंगे तो जो निशान पड़ेगा वही निशान होता है, और फिर वो कुछ फैलता जाता है नीचे की तरफ, कल्लों की तरफ। नाक से ऊपर से शुरू होता है या दाईं तरफ से, दोनों तरफ से, और यूं फैलता जाता है। ये जो निशान है इसकी बड़ी कॉन्शियस हो जाती हैं औरतें, और अक्सर होम्योपैथ सीधा सीपिया देते हैं और देते चले जाते हैं, और अक्सर मायूस होते हैं, क्योंकि सीपिया की केस मरीजें अक्सर सीपिया की मरीजाएं नहीं होती, वो खास हालात की पैदावार है सीपिया की मरीजा। लेकिन आम जो है उसमें जिगर की, जिल्द की बाद बीमारियों की वजह से जिनका ताल्लुक ग्लैंड से है, असल में सिस्टस काम इसलिए करती है कि सिस्टस का ताल्लुक जो कुलाह गुर्दा है उससे भी है और लिवर से भी है, और ये जो स्किन के ऊपर रंग बदलते हैं ये अमूमन कुलाह गुर्दा या लिवर की खराबियों से बनते हैं। ये निशान खास तौर पर जिगर की खराबी का है। तो सिस्टस में ये बात है कि दोनों जगह काम करती है। ठीक है। सीपिया सिर्फ औरतों को नहीं, वो मर्द जिनके मिजाज वो हों जो मैंने बयान किए हैं, बजाय इसके कि मर्द औरतों के पट्टे तोड़ें, अगर औरतों ने मर्दों के तोड़ दिए हों तो उनको सीपिया दें। टेरेंटुला हिस्पानिया, अच्छा, पता है क्या है? मकड़ा तो है, तकलीफ क्या होगी? इसमें डेफनेस की बहुत अच्छी दवा है, ये दाईं तरफ ज्यादा रुझान है। टेरेंटुला की ओवरी जो हमला करती है ओवरी पर, वो भी दाईं तरफ की है, समझे? और टेरेंटुला को जो यूट्रस की सुराही है उसमें भी याद रखना चाहिए, उसके कैंसर तक में भी मुफीद है। अगर बर वक्त इस्तेमाल की जाए तो आगे फिर वो खतरा पैदा नहीं होता। इन दोनों बातों में दाईं तरफ के असरअंदाज होने और यूट्रस की गहरी बीमारियों में, कैंसर वगैरह में, इसकी इलामत किससे मिलती है टेरेंटुला की? एक दवाई में पहले पढ़ के सुना चुका हूँ आपको। दैट्स राइट। बस मैं कर शायद साहब सिर्फ आप ही नहीं हैं, यहाँ और भी हैं, बर वक्त याद रखें, माशाअल्लाह। हाँ, कार्बो एनिमेलिस और टेरेंटुला को हमेशा बांध के रखें, दोनों एक दूसरे से मुशाबे दवाएं हैं और वक्त खत्म हो गया। ठीक है। कल डॉक्टर साहब नाक हैं, मुंह ना, होंठ और चेहरा, ठीक है।